السلام علیکم عزیز طالبات، اسلامیات اختیاری کے دوسرے پورشن سے سیٹرڈے کو ہم نے حدیث نمبر 2 جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ لفظی اور بامحاورہ دونوں طرح سے کیا تھا، اور آج ہم دوبارہ سے، چونکہ حدیث جو ہے کافی لمبی ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کی نشانیاں جو ہیں ان کی مفصل جو ہے وضاحت بیان کی ہے۔ تو اس دن ہم نے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس شخص نے سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی جو وضاحت بیان کی تھی وہ کیا تھی۔ اسلام کے جو ہے سلم سے ہے، جس کے معنی ہے سلامتی کے، اور اصطلاحی طور پر اسلام سے مراد جو ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے ماتحت کر دینا، سپرد کر دینا، اور اپنی خواہشات کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو، فرمانبرداری کو اپنی تمام زندگی کے شعبہ حیات میں لاگو کرنا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی جو ہے گزارنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی یہ وضاحت فرمائی تھی کہ اسلام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کی گواہی دے، یہ دین اسلام کے بنیادی ارکان ہیں کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو گویا اس میں جو ہے توحید کی کون سی قسم؟ توحید فی العبادت کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، صفات کے تقاضوں میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بندگی میں بھی، عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور کسی اور کے سامنے نہ جھکا جائے، چاہے وہ کوئی اللہ کی جو ہے مخلوق ہو، نورانی مخلوق ہو یا حاکی مخلوق ہو، کوئی بھی کسی قسم کی۔ اللہ اکیلا خالق ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا تقولوا ثلاثہ، تم مت کہو کہ تین خدا ہیں، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے کہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اور جبریل علیہ السلام یا حضرت مریم علیہ السلام مل کر ایک خدا بنتے ہیں۔ تو ان کی جو ہے وہ تردید کی گئی ہے اس عقیدے کی۔ اور پھر یہ کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے سوائے اللہ کی ذات کے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور دوسرا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت ہے۔ عقیدہ رسالت میں کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام جو ہیں، تمام رسولوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا انسانیت کی ہدایت کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، تو ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی رسالت کو تسلیم کرنا ضروری ہے، یہ اہل ایمان کے لیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا اور ساتھ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وہ جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا، دین بھی مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور پھر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، وہ کتاب جو ہے کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔
اور صرف کسی ایک زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اس کے احکامات برحق ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے۔ اور پھر آپ کی سیرت جو ہے وہ بھی ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کسی نئے نبی کی ضرورت جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا رسول بعدی، اور نہ ہی میرے بعد کوئی رسول ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ رسالت کو ختم کر دیا گیا۔ اب دوسرا رکن جو ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے وہ نماز کو قائم کرنا ہے، اسے اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ نماز کو اس کی مکمل آداب، شرائط اور اس کے جتنے بھی آداب ہیں ان کے ساتھ مکمل طور پر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرنا۔ یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہوا اور آپ اٹھے اور نماز کو فوراً ادا کر دیا یا اس کو بہت تاخیر سے ادا کر دیا تو آپ کی نماز ہو گئی، اور پھر اس کے لیے انسانی جسم کا پاک صاف ہونا، لباس کا پاک صاف ہونا، جگہ کا پاک صاف ہونا جہاں آپ اللہ کی عبادت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور پھر ان تمام چیزوں کا پاک صاف ہونا، یہ اس کے ظاہری جسمانی آداب ہیں صفائی کے۔ اور پھر باطنی طور پر، روحانی طور پر پاکیزگی جو ہے وہ کیسی ہے کہ خضوع و خشوع کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی عبادت اس طرح سے کی جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں ہر حال میں دیکھ ہی رہا ہے۔ اور پھر نماز جو ہے کتنی فضیلت کا باعث ہے اور یہ فرض کی حیثیت رکھتی ہے اسلامی ارکان میں سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ کس کے بارے میں کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں۔ اور مومن اور کافر میں فرق جو ہے وہ نماز کا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا کام کیا ہے کہ یہ برائی سے روکتی ہے، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندے کا رابطہ جو ہے استوار کرتی ہے، اور شیطانی خیالات، وسوسوں اور شیطانی غلط قسم کے برے افعال سے نماز روکتی ہے۔ نماز کا یہ کام ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود انسان برائی سے نہیں روکتا تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نمازیں ان کے منہوں پر ماری جائیں گی۔ اس لیے نماز کو اس کی مکمل شرائط، ظاہری شرائط اور پھر روحانی طور پر خضوع و خشوع سے ادا کرنا ضروری ہے، وہی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری زندگی جو ہے فرائض جو ہیں نمازوں کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے اللہ کی عبادت میں، بندگی میں گزری، تو مسلمانوں پر اس فرض کا ادا کرنا مقررہ اوقات کے ساتھ ضروری ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد کون سا رکن ہے؟ وَتُؤْتِ الزَّکاۃ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، تو زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ بھی ارکان اسلام کا اہم رکن ہے، اور زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہے؟ پاک صاف کرنا، صاف کرنا، نشو و نما کرنا وغیرہ، بھرنا۔ اور اصطلاح میں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ ایک مقررہ نصاب جو صاحب استطاعت پر فرض ہے، اس کا ادا کرنا، کہ
اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا پھر 52.5 تولے چاندی ہو یا پھر اتنی ہی مقدار کے برابر اس کے پاس نقد رقم موجود ہو اور اس پر 1 سال جو ہے وہ گزر جائے تو پھر اس کو جو ہے 2.5% کے حساب سے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ یہ بھی فرض ہے صاحب استطاعت پر، اور جو ہے اس طرح سے جانوروں کا پر بھی زکوٰۃ ہے اور مویشیوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ پراپرٹی جو آپ کرائے میں کے طور پر دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کا نصاب جو ہے الگ سے ہے، تو یہ صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اور اس کے مصارف کیا ہیں؟ مصارف سے کیا مراد ہے؟ جن پر یہ خرچ کی جائے گی، جن لوگوں کو یہ دی جائے گی، اس کے مصارف جو ہیں وہ 8 ہیں۔ للفقراء، فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے، گردنیں آزاد کرانے کے لیے، تو یہ ان لوگوں پر زکوٰۃ جو ہے خرچ کی جائے گی، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، امیروں سے لی جائے گی اور یہ غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ دوبارہ اس کو جو ہے ریوائز کرتے ہیں۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو اور پھر یہ کہ اس پر جو ہے اتنی ہی مقدار میں نقد رقم موجود ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو، تو پھر اس کو 2.5% کے حساب سے اپنے مال سے رقم ادا کرنا ہوگی۔ پھر اس کے مصارف 8 ہیں۔ للفقراء والمساکین والعاملین علیہ، جو اس کا کام کرتے ہیں، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، عاملین زکوٰۃ پر، گردنیں آزاد کرانے پر، مسافروں پر، جو ہے قیدیوں پر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر یہ خرچ کی جائے گی۔ اب زکوٰۃ جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تقسیم دولت کی جو ہے اس کو مساوات جو ہے اس کی برابری کا تصور اس طرح سے دیتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یکساں پیدا نہیں کیا، کسی کو امیر بنایا اور کسی کو غریب بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے امراء پر اس بات کو فرض کر دیا کہ وہ اپنے مال کا کچھ حصہ جو ہے ان لوگوں پہ خرچ کریں گے۔ تو اس طرح سے اسلامی ریاست میں معاشی توازن کا تصور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے دیا کہ جو لوگ جو ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ ہوں، ان کی مدد کی جائے اس رقم کے ذریعے، تاکہ وہ بھی ان کے برابر آ سکیں، اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، کاروبار کر سکیں، اور پھر یہ گردش دولت کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اگر لوگ اس کو خزانوں کی صورت میں تمام چیزیں جو ہیں وہ سنبھال کے رکھیں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں، تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہے معیشت کا پہیہ جو ہے وہ جیم ہو جائے گا۔ کس طرح سے کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے تو وہ اپنے باقی مال سے پھر تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے، تاکہ ان کے مال میں اضافہ ہو اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو یہ تقسیم دولت کا، گردش دولت کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اور پھر غریبوں کی جو ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا احساس پیدا کرتی ہے، اور پھر یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا اس کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی دیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اور پھر جو لوگ زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ مال ان کے گلے کا توق بنا کر قیامت کے دن جو ہے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا،
اور پھر اس سے ان کو داغا جائے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا. کن لوگوں کو؟ یکنیز الذھب والفضہ، جو سونے اور چاندی کو خزانے کی صورت میں جمع رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. دوسرا جو ہے صدقات کی دو اقسام ہیں. ایک صدقات واجبہ جس میں زکوٰۃ ہے جو اللہ نے فرض کی ہے، اور دوسرا ہے صدقات نافلہ. زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، واجب ہے، اور صدقات نافلہ سے مراد یہ ہے انسان جب چاہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، جتنا بھی مال وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے، اور مال کو اس میں برکت ڈالنے کا بھی ذریعہ ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو بڑھا دیتا ہے کئی گنا تک، اور اس کو اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. اور پھر جو ہے کس کا ذکر کیا گیا؟ وَتَصُومَ رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے. روزہ کیا ہے؟ صوم کے لفظی معنی ہے رک جانا، اور اصطلاحاً اس سے مراد صبح صادق سے غروب آفتاب تک تمام جو ہے وہ مباشرت سے اور دیگر نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنا ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ پاکیزگی پیدا کرنا ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ تمام نیکیوں کی اصل ہے. تو روزہ جو ہے انسان میں تقویٰ کی صفت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور متقین جو ہیں آخرت کی تمام نعمتوں کے حقدار ہوں گے. اور کھانے پینے سے اور دیگر نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا جو ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک. تو انسان جہاں اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا سیکھتا ہے، وہاں اس کے دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے غریب سارا سال بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور پھر روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ڈھال جو ہے وہ بنایا ہے انسان کی گناہوں کا. اور پھر ان کے لیے جنت کا ایک الگ سے دروازہ ہوگا جسے باب الریان کہا جاتا ہے. اور پھر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور پھر یہ کہ الصوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے کس سے؟ گناہوں سے بچنے کی. روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور اس میں تقویٰ کی صفت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. اس کے بعد ہے وَتَحُجَّ الْبَیْتَ، اور تو بیت اللہ کا حج کرے اگر تو اس کی طرف حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، سفر کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت رکھتا ہو. کل ہم اس پر مفصل جو ہے وہ اس کی تشریح کریں گے جو حج پہ. صدق اللہ العظیم.